نہیں حضور، کافی عرصہ ہوا لکھ نہیں پایا۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، وہ پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی شان اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام، اولیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی شان میں قصائد لکھے۔ نعت خوانی کی ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو ہمیں بھی اپنی حاضری ان کی بارگاہ میں لگواتے رہنا چاہیے۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام کی کیا ہی شان ہے۔ ان کی آج کی اولاد سادات بھی ان سے ہرگز جدا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جو دمبا قربان ہوا، اس دمبے اور آج تک جو جانور قربان ہوئے ہیں اور ان کی جگہ پہ ہو رہے ہیں، ان کو اللہ نے قرآن پاک میں شعار اللہ کہا ہے، یعنی جن کی اللہ کے نزدیک حرمت ہے، بلکہ ان کی رسی اور پٹے کو بھی شعار اللہ کہا ہے۔ قربانی کے جانور کے آگے چلنا تک بے ادبی ہے اور منع ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، وہ شعار اللہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون اور خاندان کی اللہ کے نزدیک کوئی حرمت نہیں ہے۔ میں نے کہا، حضور وہ تو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، آج کل کی سادات اس میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ بزرگ فرمانے لگے، شامل ہیں۔ وارث اپنے باپ کی وراثت میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آج کی سادات پر صدقہ حلال ہو گیا ہے، خمس حرام ہو گیا ہے؟ اگر آج شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، اگر ہم سے رشتہ طلب فرمائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، لیکن کیا وہ سادات سے بھی رشتہ طلب کر سکتے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے، ہرگز نہیں، کیونکہ آج کی سید زادیاں ان کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے، بے شک ایسا ہی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد کا نکاح اپنے غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کروایا تھا؟ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، زید کا پورا شجرہ تو پڑھ لیتے۔ زید بن حارث بن عبد المطلب علیہم الصلاۃ والسلام، جو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ گھر سے نکلے تو گردہ فروشوں نے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو خرید کر آزاد کیا اور گھر لے آئے۔ بعد میں ان کے والد آئے، مگر انہوں نے یہیں رہنا پسند کیا، تو ان کے والد نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ بھی اپنا ہی گھر ہے۔ میں نے کہا، سادات تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے نسل چلی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اپنی بیٹیوں کا عقد اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے کیا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے، اگر یہ کلیہ مان لیں تو خود حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی معاذ اللہ سید ثابت نہیں ہوتے۔ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد طاہرین بھی معاذ اللہ سادات ثابت نہیں ہوتے۔ یہ دشمنوں کی پھیلائی باتیں ہیں، حاسدین ہر دور میں ہوتے ہیں۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا خاندان علیہم الصلوۃ والسلام سید السادات ہے۔ ان کے اباء و اجداد بھی سارے سید السادات تھے۔ جن پیشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رہا، کیا وہ عام لوگ تھے؟ درود ابراہیمی میں وہ درود میں شامل ہیں، کیونکہ اس نسل میں ان پاک و پاکیزہ پیشانیوں میں نور جاری رہا۔ خود شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، جو پھر وہ سادات سے باہر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر مجھے بزرگ کہنے لگے، علم اپنی جگہ، لیکن مکاشفے کی ایک جھلک ہزاروں علوم پر بھاری ہوتی ہے۔ ارسلان، آپ 2 رکعت نماز ہدیہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کریں اور خود ان سے سوال کریں کہ کیا سید زادی سے امتی کا عقد جائز ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، بالکل، ہادی کا کام ہے ہر دور میں ہدایت کرنا۔ میں نے رات کو غسل کیا،
صاف لباس پہنا اور 2 رکعت نماز شروع کی۔ میری کیفیات میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا، میرا وجود کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے نماز کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید صدیاں گزر گئیں۔ میں سجدے میں گر گیا، لیکن میری جرت نہیں پڑی کہ میں مالک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروں۔ مجھے یہ انتہائی گستاخی لگی۔ شاید روتے روتے میں بے ہوش ہو گیا یا کسی اور دنیا میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ذات ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ انتہائی بےتابی سے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور زمین پر خط دے رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں انتہائی جلال ہے۔ ان کی آنکھیں اور چہرے کی رنگت بھی سرخ ہے۔ بس میں نے یہی دیکھا۔ جب انہوں نے عالم غضب میں میری طرف دیکھا تو میں سجدے میں گر گیا۔ ان کی آواز بہت گھن گرج اور جلال تھا۔ وہ فرمانے لگے، ہماری بیٹیوں کے پاؤں کے نشان کی طرف بھی دیکھنے والا شمر زادہ ہے، اور ہم بہت جلد ان کا انجام طے کریں گے۔ بہت جلد ہم دوبارہ تشریف فرما ہوں گے، اور اسی وقت دنیا ہمارا رحم نہیں جلال دیکھے گی۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ کوئی مجھے سنبھال رہا تھا، لیکن مجھے بس وہی جلال والی آنکھیں اور تلوار نظر آتی، اور وہ لہجہ، وہ الفاظ مسلسل میرے کانوں میں گونجتے۔ ایک دن کچھ سکون ہوا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ میں بستر پر تھا۔ روحانی بزرگ، میرے والد، گھر والے میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وہ بزرگ میرے سینے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا، آج 20 دن ہو گئے ہیں تمہاری اس حالت کو۔ ہم نے بہت معافیاں مانگی، ترلے کیے پاک بارگاہ میں، تب تمہیں ہوش آیا۔ تمہارے والد کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کام آ گئی۔ میں رو پڑا اور کہا، اپنی اصل سے جدا ہو کر غلط راستے پر نکل پڑا تھا۔ میں سب سے معافی مانگتا ہوں، اور اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہ مجھے ابدی جہنم سے بچا لیا۔ اب میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے مقصد اعلیٰ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام، یعنی امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرج شریف کی نصرت کے لیے کام کروں گا۔ میں ٹھیک ہو گیا، لیکن سمجھیں ابدی جہنم سے بچا۔ مجھے لکھنے کا شوق تھا۔ میری شاعری اور ادب کا محور امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کی نصرت ہے۔ لیکن میں اپنے واقعے سے سید زادیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ عام عورتیں لڑکیاں نہیں ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے وقار کو پہچانیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ملکۃ العالمین دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ ان کی بیٹیاں ہیں۔ خود کو ثابت کریں کہ آپ ان کی بیٹیاں ہیں، ورنہ کل جب جلال کا دور آئے گا تو ایسا نہ ہو وہ آپ کو پہچانے ہی نہ۔ بہت شکریہ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ عباس حمدانی 59۔